حدیث کے الفاظ ہیں ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پہ قربانی ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی کرے۔ شریعت کے دشمن آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور مختلف چینلز پہ، نہیں اس سال قربانی نہیں لینی، بجلی نہیں آ رہی چلو کسی کو جنریٹر لے دو، کسی کو یو پی ایس لگوا دو۔ یہ وہ دشمن ہیں اسلام کے جنہوں نے شریعت کا مزاج نہیں سمجھا ہوتا، جنہوں نے اللہ ذوالجلال کی شریعت کی عظمت کو نہیں سمجھا ہوتا۔ قربانی کیجیے، قربانی کے لیے 4 باتیں یاد رکھیے۔ چوری اور ڈکیتی اور دھوکے سے لی گئی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اپنی قربانی کیجیے، تسلی کے ساتھ دیکھیے۔ دوسری بات، ان جانوروں کی قربانی کیجیے جن کا تذکرہ آیا ہے، یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نووی کہتے ہیں الاجماع انہ لا یجزئ فی الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم۔ امت کا اجماع ہے کہ قربانی اونٹ کی ہوگی مذکر یا مؤنث، گائے کی ہوگی مذکر یا مؤنث، بھیڑ بکری کی ہوگی مذکر یا مؤنث۔ اور تیسری بات، اس کی عمر کو بھی دیکھیے گا، بکری مذکر ہو یا مؤنث، جب تک 2 دانت نہیں اس کے ٹوٹے قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت ہے آپ کھا لیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذبحها ولا تصلح لغیرک۔ ابو بردہ بن نیار کو کہا تھا میرے صحابی تجھے میں اجازت دیتا ہوں، تیرے سوا کسی کو اجازت نہیں۔ اگر بھیڑ مذکر ہے یا مؤنث 1 سال کی ہو جائے تو آپ کر لیجئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان الجزع یوفى مما یوفى منه السنی، یہ جزا بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے تو 6 ماہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ چلو احتیاط کا پہلو لے لو، 1 سال کے اگر بھیڑ یا چھترا ہو جائے تو قربان ہو جائے۔ گائے 2 سال کی ہو جائے تو اس کے دانت تقریباً ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے فقہاء اور علماء لکھتے ہیں کہ 2 سال کم از کم اس کی عمر ضرور ہونی چاہیے۔ 5 سال کا اونٹ ہو تو اس کے بھی دانت گر جاتے ہیں، تو 5 سال تو کم از کم اس کے ضرور ہونے چاہیے۔ ایک الگ بات ہے کہ گائے ہو یا اونٹ کے بارے میں دوندا ہونے کی شرط کسی نے لگائی ہے کہ نہیں لگائی، دونوں پہلو موجود ہیں۔ ایک چوتھی بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ قربانی کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا عیب؟ العوراء البین عورها، اس کا کانا پن اتنا نہ ہو کہ کانا پن ظاہر ہو، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ العرجاء البین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے۔ اور تیسری بات والمریضہ، ایسا بیمار جانور، لاغر جانور جو چل ہی نہیں سکتا۔ اور چوتھا والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا جانور جس کے دماغ کا مسئلہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، دائیں چلاؤ وہ بائیں چلتا ہے، تو ایسی قربانی بھی اللہ کے سامنے پیش نہ کیجیے، یہ قبول نہیں ہوگی۔ قربانی جو ہے مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت نے بکری ذبح کی تو اللہ کے رسول نے فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، فرمایا کھا لو۔ آج جاہلیت اور یہ سرحد پار کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں اس وطن عزیز پہ۔ یہ کدو کو چھیلتے ہوئے اگر اوپر سے ٹوٹ جائے کہتے حرام ہو گیا، اگر کسی عورت کا ہاتھ لگ جائے کہتے حرام ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود کرو، خسی جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں اور بغیر خسی کیے ہوئے جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہیں، باقی ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے جو عموماً بیان نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے افضل قربانی کرنی ہے تو آپ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دم عفراء ازکا عند اللہ من دم سوداوین، اور دوسری روایت میں آتا ہے احب الی اللہ، بالکل سفید رنگ کا اگر بکرا یا بکری یہ جانور، یہ 2 قربانیوں سے بھی اچھا ہوتا ہے، 2 قربانیوں سے بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔
افرا کے مختلف معنی ہیں، بالکل سفید ہو ایک بات، یا بالکل سفید ہے اس میں چند کالے نشان ہیں، یا مٹیالہ کلر ہے یہ بھی افرا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا رنگ جس کو آج اب کہتے ہو کہ نسواری ہے اس طرح بھورے رنگ کا ہو، یہ بھی افرا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا احب الی اللہ من سوداوین، صحیح الجامع کی روایت ہے 3292 کہ اگر دو کالے رنگ کے جانور آپ کرتے ہیں تو ان سے ایک جانور یہ کرنا افضل ہو۔ آپ قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربان کیجیے، چھری کو پہلے تیز کیجیے، اس کو لٹا کے چھری تیز نہ کیجیے۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحد الشفارہ وان توار عن البہائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قربانی کرنے لگو تو چھری کو پہلے تیز کر لیا کرو، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چھری تیز کر رہا ہے اور جانور کو لٹایا، اسے کوڑا لگایا تھا، اور کچھ لوگ کان سے اور ٹانگ سے کھینچ کے اس کو لے جاتے ہیں، فرمایا نہیں، سقھا الی الموت سوقا جمیلا، اور اس کو موت دینا چاہتے ہو تو ذرا پیار سے لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا، قرآن بھی کہتا ہے قربانی کا گوشت کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، اطعموا القانع والمعتر، ضرورت مند مسافر پڑوسی رشتہ داروں کو محروم نہ کرو، خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ اور تیسری بات، اگر آپ نے زیادہ قربانیاں کرنی ہیں تو گنجائش ہے، اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 خود ذبح کیے، نحر کیے، اور باقی 37 سیدنا علی کے حوالے کر دیے رضی اللہ عنہ۔ پورا گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کرنا جائز ہے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں صحابہ ایسے کیا کرتے تھے۔ اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن یاد رکھنا فخر کے لیے نہیں، سنت سمجھتے ہوئے آپ کر سکتے۔ اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے اس کی الگ سے قربانی کرنے کی دلیل نہیں، اپنی قربانی میں اسے شریک کیجیے۔ جب اس کی کھال کی بات آئے تو گوشت کا تیسرا کام بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَادَّخِرُوا، اگر آپ کے پاس گوشت زیادہ ہے مسکینوں فقیروں کو دے دیا ہے تو آپ اس کے کباب شباب بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے ایک مفہوم پیش کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت پیش کیا سیدنا علی کو، پوچھا یہ کون سا گوشت ہے؟ جواب دیا قربانی کا۔ کہا اتنی مدت میں اللہ کے رسول سے پوچھ کے کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلی 2 حدیثیں آپ کو یاد نہ رہیں بس یہی یاد رہے۔